جماعت اہل سنت برطانیہ کے زیر اہتمام ادارہ مصباح القرآن میں ایک اہم اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد معروف روحانی و مذہبی شخصیت مفتی محمد عبد المالک لقمانوی کی زیر سرپرستی کیا گیا، جس کی میزبانی کے فرائض بانی ادارہ مصباح القرآن صاحبزادہ الشیخ مصباح المالک لقمانوی نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر اہل سنت و جماعت برطانیہ، اہل حدیث، اہل تشیع دیوبندی اور دیگر مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے خصوصی شرکت کی۔ خدا ایک نہیں، جن کی کتاب ایک نہیں، جن کا مذہب ایک نہیں، لیکن الکفر ملت واحدہ کے حوالے سے وہ سارے کے سارے اگر یکجا ہو سکتے ہیں تو ہمارا تو اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، معاملات بھی ایک ہیں، قبلہ بھی ایک ہے، تو ہم کیوں نہیں متحد ہو سکتے؟ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی بقا اور سالمیت کے لیے اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر ہمیں باقی رہنا ہے تو پھر اتحاد و اتفاق پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ فروعی اختلافات مٹا کر ہی صہیونی اور طاغوتی سازشوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مسلم امہ کو فرقہ وارانہ اختلافات مٹا کر اسلام کے جھنڈے تلے یکجا ہونا پڑے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشائخ اعظام، اولیاء کرام اور اسلاف کی زندگیوں سے اتحاد امت کا روشن درس ملتا ہے۔ اختلافات اور تنازعات کو پس پشت ڈال کر مشترکات پر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد اتحاد امت کانفرنس کے اختتام پر شہادت حضرت مولائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم وفات حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ العالم پیر محمد علاء الدین صدیقی کی ہمشیرہ کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس میں خاص کر کے یہ پیغام ہے کہ اس وقت وہ وقت آ چکا ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، اور متحد ہونے سے ہی انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اور بالخصوص علماء کے لیے ہے کہ علماء کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ علماء کرام علم کی روشنی میں عوام الناس کو اور عام لوگوں کو اتحاد کی طرف لے کے آئیں، جو کہ ایک وقت کی اہم ضرورت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی ہے، اور اسی میں ایک قوت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ بالخصوص برطانیہ میں رہنے والے مسلمان اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ یہاں رنگ و نسل کی کوئی قید نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، جس طرح تمام کے حقوق برابر ہیں، اصل میں یہ حقوق دینے والی ذات اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا اعلان کرنے والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہی پیغام آج کے علماء کرام نے تمام امت مسلمہ کے لیے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں علماء کرام تمام مکاتب فکر سے جمع تھے، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے امت کو جوڑنے کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی منشا بھی ہے، پیغمبر اکرم کی ساری محنت کا ثمر بھی یہی ہے کہ امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے تو ان کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا خود روب جم جائے گا۔ اختلاف سے فتح باری حکم قرآن مجید نے بتایا ہے، روب ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین قدم اٹھا ہے، اور ان اقدامات کو جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کے ایک رسی کو تھامتے ہوئے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اعتصام کا معنی یہ کہ اچھی طریقے سے پکڑ لینا، تو مطلب اس کے ایک مسلمان کوشش کریں کہ اسلام کے نام پر اکٹھے ہوں، اور جب بھی ضرورت پڑے تو بلا تفریق بلا امتیاز سب کے سب اکٹھے ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں مصباح الحق صاحب نے جو مسجد میں پروگرام رکھا ہے اتحاد امت کے لیے، وہ بہت اچھا پروگرام رکھا ہے، اور اس طرح کے برطانیہ پورے میں پروگرام ہونے چاہیے،
تاکہ امت کے اندر اتفاق پیدا ہو. کفر کے مقابلے میں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. جس طرح جتنے اللہ کے باغی ہیں وہ سارے متحد ہیں. الکفر ملت واحدہ. جس طرح وہ اکٹھے ہیں اس طرح ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. آج کا علماء کا جو جمع غفیر یہاں جمع تھا، اس بات پر ہر عالم نے زور دیا کہ اس وقت دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پر بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو اور علماء کرام اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیں، لوگوں کو اس طرف دعوت دیں کہ مسلمان متحد ہوں تاکہ اسلام دنیا کے اندر ترقی. یہاں برمنگم میں صاحبزادہ محمد مصباح المالک لقمانی کی دعوت پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہاں شرکت فرمائی اور ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر کی جید علماء موجود تھے، جس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ اتحاد امت وقت کی اہم ضرورت ہے اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اور تمام علماء کو مسائل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے، آپس میں اتفاق کی رائے پیدا کرنا چاہیے، اور قوم کو بھی یہی پیغام ہے کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے. اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے مختلف مسالک کے علماء کرام کی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کا متحد ہونا اشد ضروری ہے. اور اہل علم کے بیانات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ امت اب بیدار ہو رہی ہے اور یہ بیداری پھیلتی چلی جائے گی. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پوری امت کے علماء مشترکات پر جمع ہوں گے اور اس امت کو وہی وقار ملے گا جو قرون اولیٰ میں تھا. کہ ایک چہرہ تو برسلز اور یورپ کے اندر افتراق و انتشار کا چہرہ تھا اور دوسرا چہرہ پرامن مسلمانوں کا چہرہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اسلام کی ترویج و اشاعت کی ہے. آج ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور اس کے اندر پورے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ ایک دن رمضان المبارک کا روزہ رکھیں اور ایک دن جو ہے وہ عید الفطر کو منائیں. بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. دنیا کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تمام علماء اور مشائخ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کو اسلام کے بنیادی عقائد پر متفق ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتحاد ایک وقت کی اہم ضرورت ہے. تمام علماء کرام نے اس پر زور دیا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو اور آپس میں اختلاف سے بچو. تو یقیناً اللہ رب العالمین یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان والے بستے ہیں، اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایمان والے بستے ہیں ان کے درمیان اتحاد و اتفاق یقیناً ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، اور اس پسندیدہ عمل کو برقرار رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. مختلف مسالک کے علماء کا جمع ہونا یہ اہل اسلام کے لیے ایک خوبصورت محبت کا اور اتحاد کا پیغام تھا. یہاں بین المسالک میٹنگ ہوئی جس میں عوام بھی موجود تھی. اس وقت برطانیہ یورپ میں انتہائی سینسٹیو حالات ہیں. اس حوالے سے نگاہ رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس پر کلام کیا کس طرح ہم برطانیہ یورپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں، آپس میں ہم آہنگی اور یہاں کے جو درپیش مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو انتہا پسندی سے بچا سکتے ہیں تاکہ برطانیہ اور یورپ اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم کیا جا سکے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We had a great conference in regards to unity within the Ummah. This conference was based upon how the Muslim Ummah needs to unite, and especially in regards to extremism
and terrorism, how we need to defend ourselves, that Muslims, Islam is not a religion of terror. And this was the lesson that was given to the people who attended this conference, and how we need to be united, and we need to give a message. And the message that was given is to the world was that Islam is a religion of peace, love, and not a religion of terror.